آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو زوجیلا ٹنل ہے یہ حلقہ انتخاب کنگن میں بن رہا ہے، اور اس ہماری یوٹی جو ہے اس کے لاسٹ اینڈ پہ یہ اس کا کام ہو رہا ہے، اور یہ ایک دوسری یوٹی کو کنیکٹ کرے گا۔ تو 14 کلومیٹر کے قریب اس کی یہ لمبائی ہے، 14 کلومیٹر لمبا ٹنل ہے۔ مجھے لگتا ہے انڈیا میں شاید سب سے بڑا ٹنل ہے جس پہ یہ کام اس وقت چل رہا ہے، اور اس کی اس وقت کاسٹ جو ہے وہ 4500 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ بڑھنی ہے، لیکن یہاں ہمارے لوگوں کو، جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، یہاں کے ٹھیکیدار ہوں، خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کو بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ اس ٹنل پہ کام شروع ہوگا تو ان کو روزگار ملے گا، اور یہاں کا جو انجینئر ہے، یہاں کا ٹھیکیدار ہے، وہ سب اس پہ ڈپینڈ کرتے تھے۔ ہمارا جو یہ علاقہ ہے کنگن کا، اس میں اس پروجیکٹ کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہلے بھی پروجیکٹ بنے۔ یہاں قاسم صاحب نے، جب میرے والد منسٹر ہوا کرتے تھے، اس وقت سنبل پاور ہاؤس کا افتتاح کیا تھا، پھر وہ 17 میگا واٹ کا تھا۔ پھر کنگن میں اسٹیٹ سیکٹر کا پروجیکٹ بنا، تو 2002 میں وہ مکمل ہوا، فاروق صاحب نے اس کا افتتاح کیا۔ تو لوگ ان پروجیکٹس کی وجہ سے ان کو بڑا فائدہ ہوا۔ ہم نے کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں کی، کنگن کے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اور جب ملیٹنسی کا پیریڈ تھا 90s میں، اس وقت شیخ غلام رسول صاحب چیف سیکرٹری بنے، تو انہوں نے بھی اس علاقے کی بڑی مدد کی، ہم لوگوں نے بھی سپورٹ کی۔ تو اس زمانے میں بھی یہاں پروجیکٹ کا کام چلتا رہا، جس سے یہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا رہا۔ یہ اسٹیٹ سیکٹر کے پروجیکٹ تھے۔ میں اس لیے اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے۔ اس وقت بھی یہ جو پروجیکٹ تھا 105 میگا واٹ کا، جو کنگن میں ہے جی صاحب پاور ہاؤس، تو اس میں باہر کی فرمیں تھیں۔ انہوں نے ٹنل کے یہاں پہ کام کیے، انہوں نے پاور ہاؤس کا کام کیا، لائننگ کا کام کیا۔ تو پھر جب حالات یہاں پہ خراب ہو گئے تو انہوں نے کام چھوڑ دیا۔ پھر یہاں کے لوکل کانٹریکٹرز کو وہ کام دیے اور انہوں نے کیے۔ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا، اس سے 105 میگا واٹ پاور ہاؤس جنریٹ ہوا۔ تو یہاں کسی نے لوٹ کھسوٹ نہیں کی اس پروجیکٹ میں، سب نے ساتھ دیا، لیکن سب کو بینیفٹ بھی ہوا۔ اسی طرح زیڈ موڈ کا ٹنل بنا، تو اس میں بھی انہوں نے کسی حد تک کوشش کی لوکل لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی، لیکن یہ چونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہاں اسی حساب سے ہماری توقعات زیادہ امید تھی، تو وہ ہماری توقعات پوری نہیں ہو رہی ہے، جس سے اس علاقے میں ریزنٹمنٹ ہے۔ ہماری جو حکومت سے مانگ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے خاص طور پہ حلقہ انتخاب کنگن کے تمام جو بے روزگار ڈگری ڈپلومہ انجینئرس ہیں، چاہے وہ سول ہیں، چاہے میکینیکل ہیں، چاہے الیکٹریکل ہیں، تو ان کو اس ٹنل میں نوکری ملنی چاہیے۔ یہ ان کا حق ہے۔ جب اتنا بڑا پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کے لیے ایک علاقے کے انجینئرس کو لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ سکلڈ لوگ ہیں، جو ہیں ویلڈر ہے، فٹر ہے، پلمبر ہے، سیکورٹی ان کی جو ہے اس میں یہاں لوکل لوگوں کو کام نہیں مل رہا ہے۔ کمپیوٹر آپریٹرس ہیں، سیکورٹی گارڈز ہیں، ان کو ہیلپرس لگانے ہیں، تو سارے باہر سے آ رہے ہیں، جس سے اس علاقے میں ریزنٹمنٹ ہے اور جائز ریزنٹمنٹ ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا کچھ ہمیں دے دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک نارمز ہوتے ہیں ایسے پروجیکٹس کے، کہ اس میں لوکل لوگوں کا کتنا حصہ بنتا ہے، تو وہ دینا پڑتا ہے۔ یہ ایک پہلے سے اصول ہے، یہ ایک پرنسپل ہے، اسٹیبلشڈ چیز ہے۔ اس کو یہاں پہ ٹوٹل وائلیٹ کیا جا رہا ہے، جس سے یہاں پہ لوگوں کی بے چینی بڑھنی قدرتی ہے۔ اسی طرح یہاں کے ٹھیکیدار ہیں، تو جو یہاں پہ ٹنل کا جو مین کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو الائیڈ ورکس تھے وہ کنگن کے ٹھیکیداروں کو نہیں دیے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا ان کو زیادہ تجربہ ہے کام کرنے کا، ان کے پاس ریسورسز ہیں۔ اس کے لیے بھی
کنگن کے علاقے سے باہر کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ لائے، اور وہ جو ٹھیکیدار جنہوں نے لون لیا ہوا ہے، جن کے ٹپرس ہیں، جن کو اس کام کا تجربہ ہے، تو وہ ٹھیکیدار جو ہیں ان کو بھی ان الائڈ ورکس میں کوئی حصہ نہیں ملا ہے۔ تو آج کی جو یہ یہاں پہ آپ کو بلانا، آپ کو یہاں پہ تکلیف دینا، وہ صرف اسی لیے ہے کہ یہاں کے جو ڈرائیورس ہیں یا ان کی جن کی یہاں گاڑیاں ہیں، تو ان کو بھی یہاں اس ٹنل میں نہیں لگایا جا رہا ہے۔ اور ٹنل والوں کی بھی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے خود ایڈورٹائز کیا کہ ہمیں یہاں کے لوکل لوگوں کو لگانا ہے، اپلیکیشنز کال کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ان کے خلاف FIR لگانا چاہیے تھا کہ اگر ان کے پاس نہیں تھا کام تو انہوں نے کیوں اپلیکیشن جو ہیں وہ کال کی اور لوگوں کو اتنی مشکلات کا سامنا ہوا۔ تو میرا کہنے کا گورنر صاحب کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان سے بھی، LG صاحب سے خود بھی میرا یہ ہے کہ نتن گڈکری ہیں، سرفیس ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں، ان سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ اگر یہ اتنا، اور جس کے بارے میں وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ایک اتنا اچھا، اس ٹنل کے بننے کے بعد اتنا اچھا ریزارٹ یہاں پہ ٹورسٹ کا بنے گا کہ یہ پوری دنیا میں مشہور ہوگا، تو وہ چیزیں تو بات کی ہیں، وہ بنیں گی۔ اس وقت یہاں کے جو مجبور لوگ ہیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں LG صاحب سے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ مداخلت کرے، اور ہماری یہ ایک جنون ڈیمانڈ ہے، تو یہ ڈیمانڈ جو ہماری ہے اس کو پوری کریں۔ DC گاندربل جو ہیں انہوں نے بھی اس میں جو اپنا رول ادا کیا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ابھی تک اس کے بھی ریزلٹس آنے باقی ہیں۔ یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن اس بات سے واقف ہے کہ لوگ اس سلسلے میں ناراض ہیں، تو میں اس لیے سب سے ہی کہتا ہوں کہ جن کا بھی اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے رول بنتا ہے وہ ایک رول ادا کریں، تاکہ ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو۔ Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.